جہاں تک یہ مسائل ہیں جو آج کل ملک کے اندر آ رہے ہیں کہ جی فلاں اسلامی سوسائٹی پہ پابندی لگ گئی، جی فلاں کے اوپر پابندی لگ گئی، ایک اللہ اکبر. یہ حسد نے غیرت بکوا دی. غیرت کہاں لے گئی ہمیں؟ جو غیرت بکی کیا لیا ہم نے؟ غیرت بیچ کے ہم نے غیرت بیچ کے بہترین آسائش کا سامان لیا، بستر لیے، اعلیٰ ترین گاڑیاں خریدیں، بہترین گھر بنائے، لیکن اپنے ضمیر کا سودا کر دیا. اور ضمیر کا سودا کرنے سے کیا ہوا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی رنج ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو پھر ہماری اس آرائش نے، آرام پرستی نے اس طرف ہم کو دیکھنے ہی نہیں دیا، اس تکلیف کی طرف. میاں صاحب سارا قصور صرف رہبروں کا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کا بھی بیچ میں شامل ہے. پٹیالہ کی ایک ریاست ہے، انگریز کے دور میں جو ہمارا پٹیالہ شہر ہے، وہاں ایک سردار جی گزرے، بابا کھڑک سنگھ. کئی بڑے بڑے گاؤں تھے ان کے، وہ سرپنچ تھے، تو مہاراجہ پٹیالہ کے رشتہ دار بھی تھے وہ. تو اچانک ایک دن راجہ کے پاس پہنچے، کہتے یار مجھے سیشن جج لگوا دو. تو اس دور میں تو انگریز کی سرکار تھی، تو انہوں نے کہا، راجہ کے رشتہ دار تھے، انہیں چٹھی لکھتی کہ لگا دو. تو چٹھی جاتی تھی وائسرائے کے پاس، انگریز کی حکومت. جب وہ چٹھی لے کے وائسرائے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کتنا پڑھے ہو؟ میں پڑھا لکھا تو کچھ ہے نہیں ہے، سیشن جج لگانا تجھے. تو وائسرائے نے سوچا راجے کو کیوں ناراض کرنا ہے، آپا کیوں وہاں جانا ہے. تو اس نے وائسرائے نے بھی دستخط کر دیے، جج لگ گئے جناب. پہلا مقدمہ قتل کا آ گیا، ایک عورت کے خامد کے قتل کا. جج نے ساری بات سنی، عورت کی بھی سنی، ان چاروں کی بھی سنی. جب ان چاروں کا پتہ لگ گیا نا، قتل کی سزا ہونے لگی ہے، کہ بھی ان کا ایک وکیل کھڑا ہو گیا ان کو بچانے کے لیے. کہنے لگا اچھا یار تو ان کو بچا رہا، کہتا ہاں، کہتا اس کو بھی ساتھ ہی میں پھانسی دے دوں. پوری ریاست میں جب تک سیشن جج رہے، کوئی کسی قاتل کی حمایت کرنے نہیں کیا. ظلم بند ہو گیا. جو لوگ اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سرفراز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزت عبادت کے ساتھ ملحق نہیں کی، ایمان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اعمال کے ساتھ جنت اور جہنم کا تعلق ہے. میاں صاحب اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی اور اس کے بعد عبادت کرنی ہوگی. ہم نے اس کو الٹ دیا، ہم نے کہا صرف عبادات کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے. اس لیے دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں. الٹ پھیر کر دیا. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، معاشرے کو گندہ نہ کریں، سماج کو گندلا نہ کرنے کی کوشش کریں. اگر اسلام نے کہا ہے آپ کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. اپنے آنے والی نسلوں کے ذہن کو مثبت بنائیں. یہ کیا بات ہوئی جس کا ذکر ہوا اس کو کہہ دیا کہ یہ گندا ہے، بس اس لیے کہ آپ کی اس سے بنتی نہیں. اور جہاں تک یہ مسائل ہیں جو آج کل ملک کے اندر آ رہے ہیں کہ جی فلاں اسلامی سوسائٹی پہ پابندی لگ گئی، جی فلاں کے اوپر پابندی لگ گئی، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کا کوئی سیاستدان جو ہے نا، جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو کسی مذہب سے بیر نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے سرکار میں آنا، سرکار چلانا، اور ان کو ہر وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو سرکار میں آنے کے اندر معاون ثابت ہوں. آپ نے اپنی سیاسی طاقت کو توڑا ہے، آپ نے اپنی سیاسی طاقت کو
توڑا ہے بس. جب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے پوچھ لو بھئی اگر ووٹ دینی کس کے کہتے, گاڑے گاڑوں کو دیں گے, انصاری انصاریوں کو دیں گے, قریشی قریشیوں. جب تم ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کرتے ہو, وہ کہا نا کسی نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جب اتباع ہے ہی نہیں, دین کی اتباع معاشرے میں ہی نہیں ہے, صرف مسجد میں دین کی اتباع ہے. مسجد میں نمازی ہیں, باہر بے ایمان ہیں. مسجد میں نمازی, باہر سود خور. دوگلا پن جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اس لیے اپنی غیرت نہ بیچیں, اور اگر غیرت نہیں بیچنی تو حسد کرنا چھوڑیں, رشک کرنا شروع کریں, تلقین کرنا شروع کریں, اس راستے پہ چلنا شروع کریں جو راستہ ترقی کا ہے. اس راستے پہ چلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اس کی فرما برداری ہے, جس میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں. ہر بات پر اپنا قصور دوسروں کے سر منڈنے کی کوشش نہ کیجئے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ فلاں معاملے میں بیان دینا چاہیے. میں کہا جو ایک دو لوگ بیان دے رہے ہیں وہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ بس سوشل میڈیا کا پیٹ بھر دیں. اگر یہ دیانتدار ہوتے, ایماندار ہوتے تو اپنے لوگوں کو یہ نہ کہتے کہ تمہاری نمائندگی ویدھان سبھا میں چاہیے, تمہاری نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. یہ دیانتدار نہیں ہے یار. انہوں نے اپنی غیرت کا سودا کیا ہے, اور جن لوگوں نے غیرت کا سودا کیا وہ عزت کی بات کر نہیں سکتے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے دلوں کے اندر جو روگ ہیں, دلوں میں جو روگ ہیں, سمجھتے ہیں دلوں کے روگ, جو دلوں کے روگ جنہوں نے ہمارا اطمینان چھینا ہوا ہے, سکون چھینا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگ مولوی بن گئے کتابیں پڑھ کے, اپنے آپ کو بہت بڑے, لیکن اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں دشمنی ہے. میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم فلاں کو نیچے گرا لیں گے. میری ماں اکثر ہمیں نصیحتیں کرتی رہتی, تو اکثر کہا کرتی پنجابی میں کہ کاما دے کہن نہ ٹگے نہیں مارتے. کوا جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں جھوٹا بھینس مر جائے تو میں اس کا گوشت کھاؤں گا. اس کے کہنے سے جانور ہلاک نہیں ہوتے. آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں برباد ہو جائے, فلاں رشتہ دار کا نقصان ہو جائے, فلاں کا ہو جائے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے. آپ خود اپنے لیے کوئی اچھا راستہ کیوں نہیں منتخب کرتے؟ اور جن لوگوں کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو, ان کو اور چاہیے کیا؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.